بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت زمانے کے بعد کل 24 اکتوبر کو پاکستان نے بھارت کو شکست دی، اور یہ ایک تاریخی شکست تھی۔ 10 وکٹوں سے کسی ٹیم کو ہرانا یہ بڑی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے اگر ہارٹ فیورٹ اگر کوئی قرار دیا جا رہا تھا تو بھارت تھا۔ بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو 11 دفعہ ورلڈ کپ کے میچز میں ہرایا۔ بہرحال پاکستانی ٹیم اور پوری قوم کو مبارک ہو۔ میچ تو جیت ہار ہوتی رہتی ہے، پاکستان ہمیشہ جب ہارتا ہے تو بڑے بھرپور طریقے سے کھیلتا ہے، شکست بعض مقدر میں ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہارڈ فیورٹ جو تھا وہ بھارت تھا، اور بھارت کے لیے تمام لوگ بات یہی کرتے تھے کہ پاکستان کا 50-50 چانس ہے، لیکن بھارت کے لیے کہتے تھے کہ وہ ان کا چانسز بہت زیادہ ہے۔ اور جس طریقے سے پاکستان نے میچ کھیلا، اس سے اگر پاکستان کے ہر شعبے کو دیکھا جائے تو تمام شعبوں میں پاکستان نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور میچ جیت لیا۔ پھر سب سے بڑی بات جو سی ہے نا، جس میں مجھے پسند آئی، مجھے وراٹ کوہلی کا بیہیویئر پسند آیا۔ وراٹ کوہلی ویسے بھی ایک عظیم کھلاڑی ہے، اپنے کرکٹ کیریئر دیکھا جائے تو ان کا دنیا کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے جس طرح سے پاکستانی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی، اور میں آپ کو اس کی تصویر ذرا بڑی کر کے دکھاتا ہوں، یہ جس طرح سے رضوان کو گلے لگایا، بابر اعظم کو گلے لگایا اور پاکستانی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ یہی کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کھیل ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ کھیل اس میں تو کوئی بھی جی سکتا ہے۔ ہم وہاں پہ کوئی شیخ رشید نہیں تھا کہ لوگوں کو جذبہ جہاد کے لیے ابھارتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ شیخ رشید صاحب جو سے ہیں، ان کو عمران خان نے فوری طور پر واپس بلا لیا کہ پاکستان میں آگ لگے گی، آپ میچ دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ کھیل ہے، یہ جنگ نہیں ہو رہی کہ جس میں آپ ضرور جائیں وہاں پہ اور نعرے بازی کروائیں جا کے کہ جنگ کے لیے۔ بہرحال وہ واپس آ گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ شیخ رشید کے واپس آنے سے پاکستانی کھلاڑی جو سے ہیں یہ میچ جیت گئے۔ اس سے پہلے جتنے بھی میچز تھے شیخ رشید وہاں جاتے تھے، اور پاکستان کے اندر ایک نحوست ہوتی تھی کہ پاکستان میچ ہار جایا کرتا تھا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی، شیخ رشید کو واپس بلا لیا۔ شیخ رشید کو آئندہ بھی کسی میچ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کے وجود جو ہے وہ مبارک نہیں ہے۔ آج جو پاکستان میں آگ لگی بھی ہے، بے تحاشا لوگ مارے گئے ہیں، 3 پولیس والے مارے گئے، 7 لبیک والے مارے گئے۔ کس وجہ سے مارے گئے؟ یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے مارے گئے، اور ان کی نااہلی، اور بیچ میں چھوڑ کے وہاں میچ دیکھنے چلے گئے تھے۔ کہ یہ نہ آتے تو 3 دن بعد میں اور بھی کچھ حالات ہوئے تھے۔ آج وہی ہوا کہ شیخ رشید کہتے ہیں ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ مذاکرات نہیں کامیاب ہوئے، آپ نے تھوک کے چاٹ لیا ہے۔ تھوک کے چاٹا یہ ہے کہ ایک تنظیم کو کالا دم قرار دیا جس نے بے تحاشا پولیس والوں کا قتل کیا پچھلی دفعہ، اور آپ نے ان کو کالا دم قرار دیا، اور آج جو ان سے آپ دوبارہ کہتے ہیں ہاں جی وہ ہم واپس لے لیتے ہیں، آپ احتجاج بند کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم بدھ کو احتجاج بند کریں گے، ابھی نہیں کریں گے، ابھی ہمیں احتجاج کرنا ہے۔ اس کا مطلب مذاکرات کوئی کامیاب نہیں ہوئے، مذاکرات وہیں کے وہیں ہیں۔ یہ ایک دفعہ پھر کریک ڈاؤن کریں گے ان کے اوپر، اور تاکہ جو ہے نا جو جتنا ان کے لوگ مار سکیں، یہ پولیس والے مارے جائیں۔ ان کو کیا جاتا ہے، ان کے منہ سے اپنے اولادیں مری ہیں۔ پولیس والے بھی ہمارے بچے ہیں، اور دوسری طرف بھی ہمارے بچے ہیں۔ اگر دونوں ہی ہلاک ہوتے ہیں، نقصان تو ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ خود بنائی تنظیمیں، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو اسی تنظیم کو یہ ہلا شیری کرتے تھے کہ جاؤ اسلام آباد میں آگ لگاؤ، ہڑتالیں کرو، یہ کرو۔ اور اسی طریقے سے نون لیگ والے بھی کرتے تھے، وہ بھی ان کو بھڑکاتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں۔ اس تنظیم کے پاس پلے کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی تنظیم ہے نہ کچھ ہے، بھائی ایک نعرہ ہی نعرہ ہے نا، نعرہ لگاتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں گے، اس کا حاصل رسوخ کچھ نہیں ان کو ہونا، اور اس سے صرف پاکستان کو نقصان پہنچنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے انتہائی تکلیف دہ صورت میں ہے۔ ابھی بظاہر انہوں نے کہا جی کہ ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہیں، اور یہ جو سے عمران خان کے واپس آنے کے بعد بدھ کو جو واپس آئیں گے تو ہم جو کلا دم کا لفظ ہے ان کے ساتھ ہٹا دیں گے۔ یہ ہٹانا بھی جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے کہتے ہیں نا کہ اندھا قانون ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو ہٹا بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں۔ جس کو قاتلوں کو، دہشت گردی پھیلانے والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن پسند ہے، ان کا کہہ جاتا ہے، اور امن پسند لوگوں کو یہ غدار بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے اختیار میں ہیں جب تک یہ ان کی بدقسمت حکومت ہوگی۔ میں نجم سیٹھی کا کالم پڑھ رہا تھا۔ نجم سیٹھی نے بڑی دلچسپ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی خان صاحب جون سے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جائیں گے یا نون لیگ سے جائیں گے؟ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا، اور بڑا عقل مندی کا سوال ہے
کہ جانا کیسے چاہتے ہیں، کیونکہ حالات تو ان کے نہیں ہیں بیٹھنے والے، ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے. سعودی عرب گئے ہیں منت ترلے کرنے کے لیے کہ ہمیں کچھ پیسے دو تاکہ ہم اپنا جو ہے روٹی شوٹی کھائیں جا کے. تو سعودی عرب اس کا کیا جواب دیتا ہے، سعودی عرب نے کیا مطالبات رکھے ہیں. سعودی عرب اگر کوئی مطالبہ رکھے گا، پہلے کوئی آسان تھے مطالبات، اب اگر مطالبہ کوئی رکھے گا تو بڑے سخت مطالبات ہوں گے جو ان کو کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم غیروں کے آگے جو ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر کنسنی میں ان کے آگے ہاتھ پھیلا لیں، جس سے یہ خاموشی سے ہم ان کی بات مان لیں اور وہ ہماری بات مان لیں. سعودی عرب کا پہلا مطالبہ جو سا ہوگا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سعودی عرب جا رہا ہے، جس کا امریکہ بھی اعلان کر چکا ہے. تو اب یہ صورتحال جو سی ہے ان کے اختیار سے باہر جا رہی ہے. ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اسرائیل کو، اور انٹرنلی یہ مانتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عوامی نمائندے ہیں اور عوام کو انہوں نے بھڑکایا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف. او بھائی میرے، جب تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے تب تو فلسطین کی بات کرو گے. اگر آپ نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا تو فلسطین کے لیے کیا بات کریں گے آپ کی دشمنی فلسطینیوں کی وجہ سے ہے نا. تو فلسطینیوں کو اعتماد میں لیں، اسرائیل کو تسلیم کریں اور اسرائیل سے بات کریں کہ فلسطینیوں کی جو رائٹس حق ہیں وہ دیں، ان کی جگہ دیں، ہم آپ کو کرتے ہیں. یہ آپ بات کریں پہلے سے. آپ نہ ان سے بات کرتے ہیں، صرف جوش ہی جوش دکھا رہے ہیں، اور وہ صرف عقل سے باہر ہے. صرف کیونکہ جوش دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مرتے رہیں، بے شک فلسطینی، ان کا کیا جاتا ہے، کشمیری مرتے رہیں، ان کا کیا جاتا ہے، لیکن ان کی حکومت تو قائم رہتی ہے نا. ہماری جتنی بھی حکومتیں اب تک 74 سال سے آ رہی ہیں، سب جو سی ہیں کشمیر کا نعرہ لگاتی ہیں، فلسطین کا نعرہ لگاتی ہیں اور اپنی حکومت کو طول دیتی ہیں. اس کے بعد جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو تو کیا اور میں کیا، اس کے بعد نعرہ بازی صرف ہوتی ہے. جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ کوئی ایسا پازیٹیو کام نہیں کرتے جس سے ان لوگوں کی فلاح بہبود ہو. سب سے آسان کام یہی ہے کہ آپ بات چیت سے مسئلے کو حل کریں. خاص طور پہ فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کے دو مسئلے ایسے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں. کشمیر کے اندر حالات جو سے ہیں وہ آپ ہی لوگوں نے خراب کیے ہیں. اگر یہ حالات اسی طرح سے خراب رہیں گے تو کشمیر بھی آزاد نہیں ہوتا اور فلسطین بیچارے بھی اپنی جانوں سے جاتے رہیں گے اور اسرائیل بڑے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا. ناظرین، یہ ہے صورتحال پاکستان کی اور مسلمانوں کی. اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے اوپر بھی اور مسلمانوں کے اوپر بھی. جیسے جاہل حکمرانوں کے سے واسطہ ان کا پڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جو ہمیں بچا سکتا ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمارا اگر پروگرام آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.